تو اللہ رب العزت نے حق ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، آمنو کے اندر ساری امت شامل ہے، قیامت تک آنے والا ہر وہ بندہ جو یہ کہے میں ایمان والا ہوں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا۔ دنیا کے اندر خیانتیں چھپ جائیں گی، کوئی بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کے ساتھ خیانت کر لی، اس بیچارے کو ساری زندگی نہیں پتہ چلا میرے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ کی خیانت نہیں چھپتی، اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کی ہوئی خیانت نہیں چھپے گی۔ سفارش کروانی ہے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کچھ لوگ آئیں گے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکا دے کے دور کر رہے ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آنے دیتے؟ یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی انہوں نے کیا کیا ہے آپ کیا جانیں، کیا کرتے رہے یہ لوگ۔ جس دین کو آپ نے اتنی محنت کے ساتھ ان تک پہنچایا تھا، مذاق اڑاتے رہے ہیں اس دین کا، چھوڑتے رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر دین کو دھکا دے کر گھر سے نکالتے رہے ہیں، دین کو دھکا دے کر اپنی دکان سے نکالتے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا پھر میں کہوں گا فسحقن سحقن سحقن، اگر یہ ایسے لوگ ہیں ان کو مجھ سے اور دور کر دو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، خیانت عام بندوں سے چھپ سکتی ہے، کوئی اتنا مکار اور شاطر قسم کا آدمی ہو دھوکہ دے اور بیچارے کو پتہ ہی نہ چلے۔ آج ہیں بہت سارے ایسے بندے، لوگوں کا مال بٹور جاتے ہیں، بیچارے کو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ کے ہاں خیانت نہیں چھپتی، اللہ کے نبی کے ہاں خیانت نہیں چھپتی۔ وہاں ظاہر باطن ایک جیسا ہے، وہاں دعووں سے کام نہیں بنتا، وہاں عمل کی ضرورت ہے، نامہ اعمال ہونا ہے، دعوے نہیں ہونے ادھر۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے حقوق ہیں اللہ قرآن کے اندر 15 آیات شریفہ میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بیان فرماتے۔ ایک اور آیت شریفہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا۔ ستایا تو ہر نبی کو گیا ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا اللہ پاک نے؟ نوح علیہ السلام کو ستایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا، ہود علیہ السلام کو ستایا گیا، لوط علیہ السلام کو ستایا گیا، صالح علیہ السلام کو ستایا گیا، شعیب علیہ السلام کو ستایا گیا۔ وہ سارا کا سارا قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ کیسے ان کی قوموں نے ستایا اور کیسے پریشان کیا اور کیسے انکار کیا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں دنیا کے اندر جن کو نہ ماننے والوں نے تو سارے نبیوں کو ستایا، جن کو ماننے والے بھی ستاتے رہے، ان سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں۔ نوح علیہ السلام کو ستایا ہے نہ ماننے والوں نے، ماننے والے فرما برداری کرتے رہے۔ ہود علیہ السلام کو ستایا ہے نہ ماننے والوں نے، ماننے والے فرما برداری، مکمل فرما برداری کرتے رہے۔ پہلے زمین کے اندر سب سے پہلے رسول جن کو نہ ماننے والے بھی ستاتے رہے، ماننے والے بھی ستاتے رہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ چلے جائیں اپنے اللہ کو لے جائیں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ کس نے کہا تھا؟ ماننے والوں نے کہا تھا۔ وادی عتیق کے اندر اللہ منو سلوہ اتارتے، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ کس نے کہا؟ ماننے والوں نے کہا۔ ہمیں منو سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ کہنے والے ماننے والے تھے۔ ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ کوہ طور پر ساتھ لے کے گئے، اللہ کی آواز بھی سنی، کہا آواز تو آ رہی تھی پتہ نہیں کس کی تھی، ہم تو اس وقت آپ کی بات مانیں گے اللہ ہمارے سامنے آئیں۔ کس نے کہا تھا؟ ان 70 بندوں نے جن کو پوری قوم میں سے منتخب کیا تھا، جن کو سب سے اونچا اور سب سے افضل سمجھ کر ساتھ لے کر گئے تھے۔ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ماننے والے تو ہر نبی کو ستاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو ماننے والوں نے ستایا۔ اے مسلمانوں تم نہ یہ کام کرنا، ماننے کا نام بھی لو، تنگ بھی کرتے رہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ بھی کرو، صورت کسی اور کو اختیار کرو، لباس کسی اور کا اختیار کرو، طریقہ کسی اور کا اختیار کرو، شادی کسی اور کے طریقے کے حساب سے کرو، غمی کسی، یہ کیا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ماننے کا اگر دعویٰ ہے تو پھر اتباع کیوں نہیں ہے؟ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع۔ یہ تو عجیب قسم کی ایک عجیب قسم کی بات ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ محبت کا دعویٰ اور نافرمانی۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ محبت کے ساتھ فرما برداری کا ہونا ضروری ہے۔ ٹکے کا آدمی ہو، اس سے محبت ہو جائے، آدمی اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے رسولوں سے افضل، سارے فرشتوں سے افضل، ساری کائنات سے افضل، ان سے محبت کا دعویٰ اور فرما برداری بالکل نہیں۔ ہر بات کو اٹھا کر پھینک دینا، رد کر دینا، سن لینا، دوسرے کان سے نکال دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جیسی امت کے جیسا نہ بننا۔ جو بات کہی نہیں جی نہیں ایسا نہیں، کچھ اور کہیں، یہ تو نہیں ہم مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے 15 آیات شریفہ کے اندر حقوق بیان فرمائے۔ جہاں قرآن کے اندر شان ہے، جہاں قرآن کے اندر وعدے ہیں، جہاں قرآن کے اندر عظمت ہے، جہاں قرآن کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ کی محنت ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کتنی نافرمانی ہے، کتنی سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہے اور کتنوں کو اختیار کیا ہے۔ اگر چھوڑی ہوئی سنتیں زیادہ ہیں تو سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ توبہ استغفار کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔